بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر. ناظرین، آج کافی انٹرسٹنگ دن رہا ہے کیونکہ بہت سی ایسی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن رات بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے لگی ہے کیونکہ دبئی لیکس آنے لگی ہے. کیا ہے دبئی لیکس اور کیا نیا طوفان آنے لگا ہے، یہ آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. بڑے بڑے نام کون سے شامل ہیں، یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. لیکن ایک اہم خبر جو ہے وہ ہے کہ عمران خان 9 ماہ کے بعد منظر عام پر آنے لگے ہیں. سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے، یہ تمام تفصیلات پروگرام میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عبدالمجید ساہر صاحب موجود ہیں. ساہر صاحب، عمران خان منظر عام پر آنے لگے ہیں 9 ماہ کے بعد. کیا کہتے ہیں آپ کے پہلے تو اڈیالہ جیل سے تصویر بھی نہیں سامنے آتی تھی، لیکن اب وہ باقاعدہ خود ویڈیو لیک کے ذریعے گفتگو کریں گے اور بات کریں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ چونکہ اس کیس میں یہ نیب ترامیم کیس کے حوالے سے وہ پیٹیشنر ہیں، وہ بھی ایک پیٹیشنر ہیں کہ یہ ترامیم جو ہے نا یہ کل عدم قرار دے دی. یہ پی ڈی ایم نے آ کے نیب میں ترامیم کی ہیں اور تقریباً نیب کو کہہ لیں ایک ناکارہ سا کہہ لیں ادارہ بنا دیا ہے. یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہی ہونا چاہیے، چونکہ ہر بندہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ اپنی دوسری پارٹی کے خلاف، مخالفین کے یا اپوزیشن کے خلاف اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے. اچھا، یہ اب دو طرح کی رائے، یہ الگ بات ہے. عمران خان صاحب کو چونکہ خواہش تھی کہ وہ پیش ہوں، وہ خود آ کے دلائل دیں، تو ان کو موقع دے دیا گیا جی. انہیں چیف جسٹس صاحب کے وہ سامنے آپ سمجھ لیں وہ آئیں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کا کہہ لیں ایک کوئی اچھے یادیں نہیں ہیں یا اچھے تعلقات آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہیں پی ٹی آئی کے مطلب آپ یہ نزدیک. کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہیں گے گڈ ٹو سی یو؟ ہاں، وہ ان کو یہ توقع نہیں ہوگی، نہ ان کو یہ ان کی توقع پوری ہوگی عمر عطا بندیال کی طرح کہ ان کو لینڈ کروزر میں یا بڑی کسی گاڑی میں جو ہے نا وہ ججز والے رستے سے سپریم کورٹ لایا جائے. ویسے ایک خبر ہے، وہ اس کا پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے، کہ عمران خان صاحب خود پیش ہوں. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ درخواست دینا چاہتی ہے کہ عمران خان ویڈیو لنک کے بجائے سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ان کو پیش ہونے کی اجازت دی جائے. دیکھیں اب اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو اب اس میں دلچسپ بات یہی ہے کہ تقریباً 9 ماہ بعد عمران خان جب سے گرفتار ہیں تو وہ منظر عام پہ آئیں گے. اب اور وہ لائیو نشریات کی جائیں گی؟ ہاں، اب لائیو نشریات ان کے اوپر تو پابندی ہے، عمران خان کو تو کوئی نہیں دکھا سکتے. لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ کی جو تمام کیسز کی جو ہیئرنگ ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد وہ لائیو نشر کی جا رہی ہیں، وہ دکھائی جاتی ہیں. اب یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اب اس موقع پہ کیا وہ نشر کی جائے گی، وہ والی نشریات، یا یہ نہیں دکھائی جائیں گی. یا کوئی شاخ آ کے کیبل کاٹ جائے گی یا تکنیکی مسائل ہو جائیں انہوں نے گے؟ ویسے آج جو فیصلہ دیا نا جی، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کیا ان ساری چیزوں کا کتنی دیر میں انتظام کر لیں گے. تو 1 ہفتے کا ٹائم مانگا تھا، انہوں نے کہا نہیں 2 دن بعد آپ یہ کریں اور تمام جو ہے نا انتظامات مکمل کریں. کسی طرح کی ٹیکنیکل کوئی ایشو بھی نہیں آنا چاہیے، یہ آرڈر ہے. اب دیکھیں، اب ویسے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب بہرحال سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ہائی کورٹ کے آرڈرز جتنے تھے پنجاب گورنمنٹ نے موجودہ دور میں بھی اور عبوری دور میں بھی ہائی کورٹ کے آرڈر تو نہیں مانے گئے نا. کہ کتنے لوگوں کی ضمانتیں ہوئی اور انہیں کہا کہ ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں، تو وہ گھر چھوڑنے کے بجائے کسی دوسرے کیس میں دوسرے تھانے میں جو ہے نا وہ لے جاتے تھے. تو اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس پہ تو کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی لہت و لال سے کام لیا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی تکنیکی کوئی وجہ بنائی جا سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا. وہ آئیں گے اب، اور آنا چاہیے، ان کا رائٹ ہے، وہ خود اس میں پیش ہونا چاہیے، وہ آ کے دلائل دیں. مطلب وہ اب پٹیشنر عوام ہیں ان تو وہ کو دلائل 16 دے مئی سکتے ہیں. کو لائیو دیکھ سکتی ہے؟ ہاں، دیکھ سکتی ہے عوام، مطلب اس کے لیے بےتاب ہوگی. اور اب پی ٹی آئی والوں کے لیے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے کہ وہ ان کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں. ویسے اب عمران خان نے آرمی چیف کو خط بھی لکھ دیا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے کچھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو آرمی چیف کی نظر میں اس خط کی کیا امپورٹنس ہے؟ بس خان صاحب ایک اپنی طرف سے کچھ چیزیں اسٹیبلش کر رہے ہیں،
وہ اپنا کیس جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ خط بھی لکھ رہے ہیں, چیف جسٹس کو خط لکھنا ہے جی, آرمی چیف کو خط لکھ دیا ہے, کالم لکھنے ہیں, کالم لکھ رہے ہیں, وہ اپنا کیس مضبوط کر رہے ہیں, یا آپ کہہ لیں کیس کو دوسروں کے حوالے سے کمزور کر رہے ہیں, اپنا مضبوط کر رہے ہیں کیس. تو یہی ایک اسٹریٹجی ہے کہ میں نے تو یہ دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا, یا میں نے یہ کلیریفیکیشن دی تھی. اب ایک طرف دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں رول آف لا چاہیے, ہمیں یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے, یہاں پر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سیاسی کردار نہیں چاہیے. دوسری طرف مخاطب بھی ان سے ہیں, خط کبھی لکھ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم ان سے مذاکرات کریں گے, صرف ان سے مذاکرات کریں گے. یہ بڑا عجیب و غریب تضاد ہے, ویسے باقی جگہوں پہ بھی چل رہا ہے, لیکن یہ کہ ابھی تک کہیں کلیئر نہیں ہو رہی پی ٹی آئی. پی ٹی آئی اس وقت جتنے زیادہ شد و مد سے کہہ لیں اب بول رہی ہے نا, اس اور جتنا شور مچا رہی, یا ایکٹیو کہہ لیں یا اگریسو کہہ لیں, ایک سٹینڈ زیادہ پہلے سے زیادہ انہوں نے مضبوط کیا ہے. تو دیکھیں, ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کو خاص طور پہ جب امریکی سفیر سے ملے ہیں, اس کے بعد وہ کہہ لیں کافی زیادہ کھل کے اور کافی اگریسو ہو کے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے. ابھی میرے پاس ایک اطلاع ہے کہ یو کے کی پارلیمنٹیرین تھیں سعیدہ وارسی, پاکستانی نژاد ہیں, انہوں نے بھی جو ہے نا وہ درخواست دی ہوئی تھی اپنی ملاقات کی, اور کل ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات طے ہے. اچھا, اب کہہ لیں وہ یو کے کی نمائندگی کرتی ہیں, تو کوئی نہ کوئی چیزیں ہیں. بہرحال وہی پہلے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ادھر نہیں ہونا چاہیے, سیاسی کردار ان کا ختم ہو جانا چاہیے, یہاں جمہوریت کی اور جناب قانون کی حکمرانی ہو. دوسری طرف مخاطب بھی ان سے ہیں, مذاکرات بھی ان سے کر رہے ہیں, خط بھی ان کو لکھ رہے ہیں. آپ تو حافظ حمداللہ کی طرح کی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں, میں بتاتا ہوں اس پہ بھی, حمداللہ کا بھی بتاتا ہوں. اب رجیم چینج میں انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کا رول ہے, امریکہ کے کہنے پہ باجوہ صاحب نے کیا. کتنا کہہ لیں ان کا اس موقف میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش کہ ان کا سارا جو بیانیہ تھا وہ یہی تھا, الیکشن اور الیکشن سے پہلے اور بعد میں. تو وہ امریکی سفیر سے بھی مل رہے ہیں اور لابنگ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ, وہیں پہ ہی, وہاں پہ پیسے دے کے مختلف فرمز ہائر کر کے لابنگ بھی کی ہے, اور اس کا رزلٹ بھی آیا. انہوں نے رزلٹ دیا, پیسے پورے کیے, ہضم نہیں کیے, پیسے پورے کیے فرمز ساری نے, لابنگ فرمز نے. تو یہ اب پی ٹی آئی کا اس پہلو کو تنقیدی حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ اپنا رستہ بھی وہی رکھیں جس رستے کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ کو پھر امریکہ نے آپ کو ہٹایا تھا, آپ کا رجیم چینج میں اس کا کردار تھا, سائفر آپ نے لہرایا ہے, آپ کا پورا بیانیہ ہے, آپ ان سے مل بھی رہے ہیں. آپ ان سے پہلے, اس سے پہلے خان صاحب کی ایک آڈیو لیک تھی ہوئی, اس میں وہ وہاں کی ایک سینیٹر ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں کہ جی آپ انٹروین کریں, یہاں پاکستان میں میرے حوالے سے بات کریں. یہ بھی ریکارڈ پہ ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے, مطلب سیدھی بات کریں نا, یا آپ دائیں طرف رہیں یا بائیں طرف رہیں. جب دائیں طرف موقع ملتا ہے ہو جاتے ہیں, جب بائیں طرف موقع ملتا ہے ہو جاتے ہیں. تو ایک لوگوں کو کسی کو سمجھ بھی نہیں آنے دے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب حافظ حمداللہ صاحب کی آپ نے بات کی, انہوں نے بڑی معنی خیز باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کوئی بات بنی ہوئی ہے, اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی یہ معلوم ہے, اور شاید یہ نون لیگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں, یا جو بھی عمران خان جو کر رہے ہیں, اور ساتھ کہہ رہے ہیں اور اچھی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے, عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے. اگر مائنس ہونا ہوتا تو جو درجنوں کیس ہیں علی امین گنڈا پور پہ, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. تو اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ نااہل ہو گئے تھے, پارٹی صدارت سے بھی ان کو ہٹا دیا, وہ جو ہے ان پر اتنے کیس تھے, تاحیات نااہل تھے تو وہ اہل ہو گئے. تو اس لیے مائنس تو کوئی نہیں ہونا, لیکن جو وہ اشارہ دے رہے ہیں نا, وہ بڑی کسی مثبت اشارے کی بات, وہاں وہ کہتے ہیں کہ مثبت اشارے ان کو ملے ہیں, اور مثبت اشاروں کے نتائج کچھ وقت لگے گا ان کو سامنے آنے میں. یہ بات ہے. بھارت ایک ان کی کوئی
کہہ لیں کہیں خبر ہے. اشارہ وہ تو نہیں ہے جو مشاہد حسین کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جیت رہا ہے, یہ نہ ہو کہ وہ جیت جائے اور کال آ جائے, کال آنے سے پہلے ہی عمران خان کو رہا کر. اب دیکھیں, اب وہ اندرونی بات کر رہے ہیں کہ بیرونی اشاروں کی بات کر رہے ہیں, یا مشاہد حسین سید صاحب والی بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی کال آ جائے گی. بڑی ویسے عجیب سی انہوں نے بات کی. امریکہ کوئی کسی کا یار نہیں ہوتا, امریکہ اپنے آپ کا یار ہے. ان کا 71 میں کا جو بحری بیڑا چلا تھا وہ آج تک نہیں ہماری مدد کو پہنچا ہے. تو امریکہ سے یہ توقع رکھنا یا کسی صدر سے, ٹرمپ تو کہہ رہا تھا نا کہ میں آؤں گا. ٹرمپ نے خیر ایک سیاسی بیان ضرور دیا ہے, لیکن وہاں پر یہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے ٹرمپ ہی نے اپنا سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ لگایا ہوا ہے, اور اس طرح سے کوئی نہیں انٹروین کر سکتا. لیکن یہ اشارہ جو حمداللہ صاحب دے رہے ہیں, یہ اس میں میرے خیال میں اندرونی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بات بنی ہوئی ہے. اب وہ بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنی ہے یا سیاستدانوں کے ساتھ بنی ہے. سیاستدانوں کے ساتھ کیسے بن سکتی؟ ویسے انہوں نے جہاں پہ پی ٹی آئی کی بات کی ہے وہاں پر انہوں نے نون لیگ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا نون لیگ جب مجبور ہوتی ہے تو پاؤں پڑ لیتی ہے, اور جب وہ اقتدار میں آتی ہے یا طاقت میں آتی ہے تو پھر سریا آ جاتا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, یہ سیاستدانوں کا رویہ ہے اس طرح کا. یہ ساروں کا ہی ہے. عمران خان بھی تو سیاست میں رہے ہیں نا, تو ان سے زیادہ سریا رہا ہے ان میں بھی. تو یہ تو ساروں کا یہی رویہ ہے. یہ خالی نون لیگ کو بلیم نہیں ہم کر سکتے کہ نون لیگ کو ویسے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں. نہیں, وہ کوئی نہیں مزے لے رہے ہیں. وہ تو ان کی تو دیکھیں, کیوں نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ نہیں ہونے لگی؟ ہاں جی, نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ نہیں ہونے لگی؟ نہیں, ری لانچنگ نہیں. نواز شریف بہرحال خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ وہ اس سسٹم سے, اس سیٹ اپ سے جو اس وقت چل رہا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے. تو رانا ثناء اللہ نے بات کھول کے بیان کر دی کہ وہ حق میں ہیں کہ مذاکرات ہوں, یا وہ پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں, اس حق میں بھی ہیں. اچھا, یہ رانا ثناء اللہ نے اشارہ دیا ہے. تو یہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی ہے کچھ نہ کوئی کھچڑی پک رہی, اور کوئی بات ہوئی ہے. اب کہاں ہوئی ہے یہ اس کا وقت ہی فیصلہ کرے گا. اچھا, آپ نے اب خواجہ آصف کی بات چھیڑ دی ہے تو اب ہم انہی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. کل کا آپ نے ویسے ان کا بیان تو سن ہی لیا ہوگا کہ ایوب خان کو قبر سے نکال کر ان کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے, جس کا غصہ بہت کیا ہے عمر ایوب نے. کیا کہتے ہیں آپ کہ اگر وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ مارشل لا لگانے والوں کو لٹکانا چاہیے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا, وہ بات کر رہے ہیں صرف عمر ایوب کی وجہ سے, ورنہ وہ خود بھی جو ہیں اور ان کے والد محترم جو ہیں وہ بھی ایک مارشل لا ڈکٹیٹر کی مطلب وفاق کی کابینہ میں رہے ہیں. وہ سپیکر رہے ہیں جب صدر تھے ضیاء الحق, تو خواجہ صفدر صاحب. تو یہ بات اس حمام میں سارے ننگے ہیں. ان کو یہ بات کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. سارے کے سارے کی جو ہے نا فیکٹری یا جہاں سے یہ نکل کے آئے ہیں, وہ کوئی بھی اس میں نہیں ہے ایسا سوائے آپ پیپلز پارٹی کو کہہ سکتے ہیں. باقی جتنے نون ہے یا نون کے لیڈر ہیں یا پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. دیکھیں, پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا. مشرف سے شروع ہو جائیں, ریفرنڈم میں عمران خان نے ان کا ساتھ دیا مشرف کا, بعد میں خیر علیحدہ ہو گئے. اب ان کو مارجن دیا جاتا ہے تو پھر خواجہ آصف کو بھی مارجن دیں, پھر نواز شریف کو بھی مارجن دیں, کہ ان کو بھی بعد میں سمجھ آ گئی اور وہ توبہ طائب ہو گئے, یا انہوں نے معافی مانگی ہے. جیسے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میں نے تو اس فلور پہ معافی مانگی ہے, یا ہم نے اگر ضیاء الحق کا ساتھ دیا تھا کچھ دیر تو ہم نے بھی معافی مانگ لی. تو آپ بھی معافی مانگیں. معافی مانگیں گے کہ جب مشرف سے ڈیل کی گئی, نواز شریف صاحب ای سی ایل سے نام نکالا گیا, کس چیز کی معافی مانگیں گے؟ بس وہ الگ چیز ہے نا, وہ تو واپسی کی ہے. اس وقت تو بے نظیر بھی آئی ہیں. مسئلہ یہ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کا ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ تعلق رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ رہے ہیں. تو وہ جنرل شجاع پاشا کا بھی پتہ ہے, ظہیر الاسلام کا بھی پتہ ہے, پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں, اور جنرل باجوہ صاحب کا بھی, جنرل فیاض حمید کا بھی. تو یہ ایک کہہ لیں ایک دوسرے پہ یہ ٹائم ہی ضائع کر رہے ہیں. ہاں, اب جو بات ہو رہی ہے نا, اصل ڈیبیٹ یہ ہے, اور اصل پاکستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس وقت جیسے کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہ اب ایک پیج پہ آ رہے ہیں اس حوالے سے. جیسے حمداللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات بن گئی ہے, اور پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے
کہ اس ذریعے سے ہم جو ہے نا یہ والا جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ، اس کو حل کر لیں، چاہے ان کو سامنے رکھ کے کر لیں۔ ابھی تو چونکہ وہ ایک پیج پہ ہے نا، اپوزیشن الگ ہے اور حکمران اتحاد ایک پیج پہ ہے، اس حوالے سے سارے ہی ایک پیج پہ ہیں۔ تو یہ والی جو ڈیبیٹ ہے یا یہ والا جو مسئلہ ہے، یہ حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا رائٹ ٹائم ہے کہ اس کے بجائے سیدھی بات کٹھے ہو کے اس کے لیے کوئی لائن ڈرا کر لیں کہ یہ ریڈ لائن ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ ڈیڈ لائن کیسے ڈرا کر سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مانا کہ عمر ایوب جو ہیں وہ ایوب خان کے پوتے ہیں، تو اور وہ ان کے دادا ہیں اور انہوں نے ماشاء اللہ لگایا، لیکن عمر ایوب تو جواب دہ نہیں ہے نا اپنے دادا کے جو بھی کیا انہوں نے، جتنے بھی انہوں نے ماشاء اللہ اچھا، وہ وغیرہ جواب دہ نہیں ہے تو پھر وہ آرٹیکل 6 لگانے کی بات نہ کریں نا۔ انہوں نے یہ بات کی تھی جس پہ خواجہ آصف آگ بگولا ہوئے تھے، وہ یہی تھی کہ یہ آرٹیکل 6 لگایا جائے، اور وہ ابھی کی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ظاہر پی ٹی آئی کا تو سارا کا سارا فوکس ہی یہی ہے نا اس وقت، جن کو خط لکھ رہے ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارے جو ہے نا ملزم ہیں، یا یہی ہمارا مینڈیٹ چور ہیں، یا یہ سہولت کار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جب بات کرتے ہیں تو اس وقت پھر وہ بات کرنے کی کہہ لیں پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، پھر سب سے پہلے آپ اپنے دادا جی کو جو ہے نا وہ اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں۔ تو پھر یہ صرف بیان بازیاں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے اس عوام میں ننگے ہیں، ان کو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے یہ سیدھی طرح مسئلے پہ آئیں جس پہ اب اس وقت ساری جماعتیں آ چکی ہیں۔ ایون باہر بیٹھے ہوئے مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ بہرحال ایک سیاسی قوت ہیں، ایک اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، تو وہ بھی ان کے اس کاز میں ان کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح جماعت اسلامی ان کے اس کاز میں ان کے ساتھ ہے۔ بڑی کلیئر ہے اب جماعت اسلامی کی پالیسی بھی، یہ خاص طور پہ نئے امیر حافظ نعیم الرحمان منتخب ہوئے موجودہ ہیں۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں باغور کہ کس طرح سیاست میں آئے روز تبدیلی آ رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ اور بس یہ تو سارے ہی ہیں، اس حوالے سے تو سارے ہی ذمہ دار ہیں، سارے۔ کبھی کوئی ان کی کہہ لیں گود میں بیٹھ جاتا ہے یا اپنے مفاد عزیز رکھتا ہے، اپنی سیاست عزیز رکھتا ہے، تو یہ اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان ذمہ دار ہے۔ عمران خان چلو 9 مئی کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، یا اس کے لیے بھی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، نہ کہ بلا جواز ہی جو ہے نا ایک الزام جو ہے وہ دھر دیا جائے۔ اس کی تحقیقات اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ ہونی چاہیے، اور اس طرف سے کہا بھی جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے، میں کہہ رہا ہوں کہ سارے اس معاملے میں ایک جیسے ہیں، تینوں پارٹیز ایک جیسے۔ آگے آنے والے وقت میں شاید ان کو یہ سمجھ آ جائے۔ اچھا، ایک خط لکھا ہے عمران خان نے، ایک خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر نے خط لکھ دیا، آڈیو لیکس میں پیغام ملا ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ خط کا جو سلسلہ چل گیا ہے، پہلے 6 ججز نے خط لکھا تھا، اب انہوں نے دوبارہ خط لکھا ہے، اس بارے میں؟ اچھا، وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آڈیو لیک کیس ہے اس میں مجھے سیکرٹ ایجنسی کے آفیشل نے یہ فون پہ کہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، بھائی بس پیچھے ہٹ جاؤ، بس سیدھا بھی آرڈر آ گیا، وہ یوں پورٹرے کر رہے ہیں۔ اب پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اٹارنی جنرل آئے ہیں سامنے، انہوں نے تقریر کی ہے پوری کی پوری، اور ایک طرح کا خطاب کیا ہے پورا قوم سے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اتنی سی بات تھی، نہ تو کوئی مداخلت کرتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، بات اتنی سی تھی۔ اب ان کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ بات کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف وہ مان بھی رہے ہیں کہ ہوا ہے، یعنی آدھا وہ مان رہے ہیں، آدھی وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس خاطر کہا گیا تھا کہ حساس جو چیزیں ہیں، معلومات ہیں یا حساس کیسز ہیں جیسے، تو اس میں آپ اس کو ان کیمرہ وہ کر لیں، اوپن اس کو نہ کریں، اس کا ٹرائل اپنے چیمبر میں کر لیں، یا آپ اوپن اس کی ہیئرنگ نہ کریں۔ تو وہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ ادروائز کوئی کسی قسم کی کوئی انٹروین نہیں کسی نے کیا، یا کوئی ہدایت نہیں دی، کوئی آرڈر نہیں دیا۔ تو یہ دو طرف سے آ گئی یہ بات سامنے۔ اب یہ کہ کیس اگر اس حوالے سے دیکھیں تو جسٹس بابر ستار پھر سچ ہی بول رہے ہیں نا، پھر مداخلت تو ہوئی نا۔ اب یہ مداخلت کا طریقہ کار کیا ہے
وہ اس طریقہ کار کو آپ کہہ لیں ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں اور غلط بھی کہہ سکتے ہیں. اب معاملہ پتہ یہ نا ایک انا کا بن گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اکائیاں ہیں ملک کی, جی پلرز ہیں ملک کے, اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, ایک ہماری آرمی بھی ہے, فوج بھی, اور عدلیہ بھی ہے, ہاں جی میڈیا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, مقننہ بھی ہے. تو یہ پلرز ہیں, یہ نہیں کہ جو 4 بیان کر دیے گئے ہیں وہی ہیں, پلرز ہیں اور بھی. ان پلرز کی آپس میں کوارڈینیشن کوئی برائی نہیں ہے, لیکن وہ کوارڈینیشن ملک کے لیے ہو اور ملکی کہہ لیں مفاد کے لیے ہوتی ہے. جی جہاں ضرورت پڑتی ہے یہ آپس میں ان کے یہ انٹر لنک ہوں, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تحقیقات میں بھی آپ کو آسانی ہوتی ہے. جس ادارے کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. یہاں بس ایک وہ بن گیا ابھی کے لیے, اور 2022 کے بعد سے, 2022 سے پہلے عمران خان بھی یہی کرتے تھے اور اس چیز کو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ سیکرٹ ایجنسی کا اور ہماری خفیہ ایجنسی جو اس کا یہی کام ہے تو وہ کریں گے, یہی بیان دیتے تھے. یہ تضاد ہے, میں نے جیسے پہلے کہا نا, یہ تضادات سے سارے لیڈر بھرے ہوئے ہیں. اپنے اقتدار کے دور میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, سب کچھ بھول جاتے ہیں, اور اقتدار کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ یہ نیب جو ہے نا, ہم اب آئیں گے تو اس کو ختم کر دیں گے. پھر آتے ہیں تو پھر اس کو اور مضبوط کر دیتے ہیں. اب یہ کہ نیب کا کیس ہے اب جس میں خان صاحب نے پیش ہونا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے, یا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی بات مان لیں اور چیف جسٹس صاحب کہیں کہ جی لیں بنفس نفیس پیش کر دیں, تو دیدار ہو جائے گا 9 ماہ بعد لیڈر کا. ایک بڑا مطلب کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں تو لوگ دیکھنے کو بےتاب ہیں. دیکھیں کہیں وہ اس خاطر نہ بلائیں کہ ایک سیکیورٹی ایشو نہ ہو جائے اور بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں رش نہ ہو جائے, عوام نہ امڑ آئے, تو یہ الگ معاملہ ہے. تو خیر چلیں لائیو تو دیکھ لیں گے نا. لائیو بھی میرا نہیں خیال کہ دکھایا جائے گا. اچھا, یہ کیس لائیو نہیں پھر ہوگا, باقی ہوں گے. لیکن اگر ہدایات ہیں سارے کیسز کی تو یہ بھی پھر لائیو چلا جائے تو دیکھ لیں گے, چلا جائے گا. کیا ہے, کوئی عمران خان کو دیکھ کے کیا کوئی قیامت آ جانی ہے ملک میں؟ اور چلنے دینا چاہیے, دیکھنا چاہیے. وہ تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی نا کہ ہاں کیا کرنا چاہیے. لیکن بھارت ہم سے آگے نکلتا جا رہا ہے. بھارت نے 10 سال کے لیے ایران کی بندرگاہ کا انتظام سنبھال لی ہے. سائی صاحب 2017 میں بھی ایران نے دیکھیں بھارت ہم سے نکلتا نہیں جا رہا, نکل چکا ہے, اس کو ہم نہیں پکڑ سکتے, یہ بات تو واضح ہے. اور جو آپ بات کر رہے تھے آپ اپنا سوال کریں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ 2017 میں بھی ایران نے پیشکش کی تھی, تب 2 سال کی تھی کہ آپ اس بندرگاہ کا انتظام سنبھال لیں, لیکن اب 10 سال کے لیے وہ بھارت کو دے دیا گیا اس کا. ہاں اس میں دیکھیں یہ کوئی 2014 کا معاملہ چل رہا ہے. ان کی مفاہمتی یادداشت پہ ان کے دستخط ہوئے تھے 2014 میں. 2016 میں پھر اس میں افغانستان کو بھی شامل کیا کہ وہ بھی اس ذریعے سے جو ہے نا اس بندرگاہ کے ذریعے سے انڈیا کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ کا. بعد میں پھر اس پہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, بالآخر جو ہے وہ اس نے یہ معاہدہ کر لیا ہے 10 سال کے لیے. 10 سال تو لگے اس کو ویلڈ کرنے میں, مطلب اس کے فائنل کرنے میں, اب ہو گیا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے اور تبھی پاکستان کو بھی تو پیشکش کی تھی کہ گوادر کے ساتھ اس کا لنک کر دیں تاکہ ایک سسٹر پورٹ کے نام سے یہاں پر آمد و رفت شروع ہو جائے. وہ ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے, اس کا فائدہ ہے. ہم تجارت کے لیے تو انڈیا سے خواہش مند ہیں نا, ابھی بھی ہیں, عمران خان کے دور میں وہ بھی تھے, اور تجارت ہونی چاہیے. اتنا مشکل حالات میں اسرائیل کے ساتھ ترکی تجارت کر سکتا ہے, یا سعودی عربیہ بھی یہ کرنا ہے کہ کوشش بھی کر رہا ہے اور کوئی نہ کوئی تجارت ہوتی بھی ہے. تو انڈیا کے ساتھ پھر کیا تجارت کیوں نہیں ہونی چاہیے. خیر انہوں نے یہ رستہ ہی ختم کر دیا نا, ان کو ادھر کراچی یا گوادر ایئرپورٹ کی طرف سے گزر کے جانے کی ضرورت نہیں نا. اب چابہار کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بائی پاس کر کے انڈیا وسطی ایشیائی ممالک میں, ترکی میں, آذربائیجان میں, افغانستان میں یہ جو ہے نا اپنی تجارت کر سکتا ہے. یہ اس کا فائدہ ہے, تو یہ اچھی بات ہے. میں دیکھیں ایک تناظر یہ ہے. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جب پاک ایران گیس پائپ لائن کی, تو ہمیں تو اس طرح سے دھمکایا جاتا ہے کہ بس سیدھی بات کر دی جاتی کہ نہیں کرو ورنہ جو ہے نا بھگتنا پڑے گا. وہ پابندیاں ہیں, اور خود جو ہیں
اسی چابہار کی جو بندرگاہ ہے اس کے لیے افغانستان کو جو ہے نا انسانی بنیادوں پہ اس پہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اور باقی جو ہے نا وہ تجارت کر سکتا ہے. جہاں خود ضرورت ہے، جہاں اس کو انسانی بنیادیں قرار دینی ہیں، وہاں وہ دے دیتے ہیں جہاں مفاد ہے. لیکن امریکہ نے بھارت کو بھی خبردار کر دی ہے. تو امریکہ باز تو نہیں رہے گا نا، وہ ہماری طرح بھیگی بلی بن کے بدک تو نہیں جائے گا، ڈر تو نہیں جائے گا. وہ تو نہیں ڈرتا، وہ اس نے اب تک جو دکھایا ہے وہ تو نہیں ڈرا. وہ تو امریکہ میں بھی گھس کے اٹیمپٹ کر چکا ہے، وہ جو گھس کے مارنے والی مودی کی پالیسی ہے. تو خیر یہ بہرحال یہ کہ اگر ہوتا ہے تو ہمیں اس کا جواز مل جائے گا کہ وہ کر سکتا ہے تو ہم بھی گیس پائپ لائن اپنی آگے بڑھاتے ہیں، یہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا. اور ویسے ہم نہیں سٹینڈ لے سکتے، تو یہ جواز بنا کے تو ہم اپنا کام کریں، ہم بھی اپنی تجارت اور اپنے ملک کی سہولت کے لیے جو ہے نا عوام کو کوئی سہولت دیں، ملک کے لیے کوئی کام کریں. لیکن بھارت سے اپنا کشمیر، اپنا مقبوضہ کشمیر نہیں کنٹرول ہو رہا. وہاں پر پہلی بار آپ یہ دیکھیں کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد انہوں نے انتخابات کی وہاں پر اجازت دے دی اور وہاں کی عوام انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. جی وہ 2019 میں یہ اس نے اس کو کہہ لیں کشمیر ہتھیایا ہے باقاعدہ، وہ جو ہے نا 370 آرٹیکل کے تحت جو ہے نا اس کی شک ہے، ٹھیک ہے نا آرٹیکل کی. تو وہ اب وہاں چونکہ ان کے الیکشن ہو رہے ہیں تو ایک مرحلے میں اس نے الیکشن کروانے تھے، تو پھر ہی وہ اپنی عملداری دکھاتا ہے نا کہ یہاں بھی میں ہوں. تو وہ اس نے کیے ہیں الیکشن ایسے برائے نام، تو عوام نہیں قبول کرتی. وہاں پہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور وہ عوام نے کرنا بھی تھا کہ یہ تو ظاہر ہے اس کا مطلب تو اب یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں. صاحب ہماری عوام تو بجلی اور مہنگائی میں ہی پس رہی ہے. مراد علی شاہ نے ایک خوف دے دی ہے کہ 300 یونٹ بجلی فری کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں، لیکن پنجاب کہاں ہے اس وقت؟ کیونکہ مریم نواز تو الیکشن سے پہلے یہی کہتی تھیں اور اسی کے اوپر وہ جلسے جلوس کرتی رہی ہیں اور کہتی رہی ہیں کہ 300 یونٹ ہم فری دیں گے جب ہم اقتدار میں آئیں گے، اور اب وہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی. ایسی نہیں کر رہی ہے، تو ایک یونٹ کے اوور بلنگ اور اوور چارجز لیے جا رہے ہیں اور سر چارجز لیے جا رہے ہیں اور کوئی ذکر نہیں، اور ان سے کسی نے کبھی کچھ سوال نہیں کیا. اور یہ کرنا چاہیے کہ آپ الیکشن سے پہلے یہ دعوے کرتے ہیں، لوگوں سے وہ دعوے کر کے وعدے کر کے ووٹ لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں. ہاں جی. اور پھر عوام جو ہے نا وہ آپ کو 5 سال یا جتنی دیر بھی آپ رہیں اس کے بعد آپ کا منہ تکتے رہیں. اب ان سے یہ بات کرنی چاہیے. آپ نے اچھا کیا یہ سوال کیا ہے، یہ مریم کے لیے پیغام ہی ہے کہ وہ بھی جو وعدے کر کے آئی ہیں نا وہ بھی پورے کریں. اور اگر مراد علی شاہ اس پہ کوشاں ہیں تو یہ بھی کوشش کا کوئی بیان جاری کر دیں. یہ بھی کوئی کوشش کر لیں اور شاید عوام کے لیے کچھ وقتی ریلیف ہی ہو کہ اچھا چلو یار کل کو ہماری صوبے کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ یہ سوچتی ہیں، یہ کرتی ہیں. کرنا کرانا کوئی نہیں ہے، ہونا نہیں ہے. یہ بھی ایک وہاں کے پریس کانفرنس میں انہوں نے مراد علی شاہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے. یہ کوئی بس ایک بیان ہی ہے ان کا بھی، جس طرح مریم نے بیان دیا ہے الیکشن سے پہلے. لیکن چلیں اگر ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا یہ آخری دور ہے، انجوائے کر لیں. ہاں تو وہ بہت بڑے شعبدہ باز ہیں اور آزاد حیثیت میں جیتنے والے سینیٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ وہ کہتے ہیں میں آزاد ہوں. جی عجیب کریکٹر ہیں میری رائے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے نہیں یہ ہمارے جن حلقوں سے بھی یہ نام آتا ہے جو بھی ان کی پشت پنائی کر رہے ہیں، ایسے کریکٹرز ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، نیک نامی کا باعث نہیں بنتے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں اس میں ڈفرنس تلاش کروں، جیسے محسن نقوی ہیں، انوار اللہ کاکڑ ہیں، یہ ہیں، تو ان میں محسن نقوی ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں، جنہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے. وہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن یہ تو ایک صرف بیان کے لیے، ٹی وی پروگراموں کے لیے، ان کا اور کوئی کردار نہیں اور کوئی کام نہیں ہے. یہ تو صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے بس شرلیاں چھوڑ رہے ہیں. اور ایک اور شرلی بھی انہوں نے چھوڑ دی ہے دبئی لیکس کی. انہوں نے کہا جی دبئی لیکس آنے لگا اور آج ہو سکتا ہے ہمارے پروگرام کے دوران آ بھی گیا ہو. کیا ہے دبئی لیکس؟ وہ آگئی ہیں. بڑے بڑے نام کون سے شامل ہیں؟ وہ ویسے دنیا بھر کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی جو دبئی میں پراپرٹیز ہیں
उस हवाले से वो आप कह लें एक कंसोर्शियम का वो काम किया हुआ है और वो सामने आ गया हुआ है। उसमें कोई अभी मैंने देखा है 11 अरब डॉलर्स की जायदादें पाकिस्तानियों की है। अच्छा, वहां पे सही। उसमें जरदारी साहब भी हैं, उसमें मुशर्रफ साहब भी हैं, मतलब वो तो फौत हो गए लेकिन उनकी प्रॉपर्टी है। हुसैन नवाज का भी नाम आता है। अभी तक जो नाम आए हैं उनकी मैं बात है। शौकत अजीज हैं जो हमारे हो रहे हैं। कुछ लोगों के नाम अभी सामने नहीं आ रहे। हाँ। ये अब फखर दुरानी, उमर चीमा बताएंगे, एक आध दिन तक पता चल जाएगा जो इसमें इस कंसोर्शियम का हिस्सा थे, तो फिर मालूम पड़ेगा कि इसमें मीडिया के लोग कितने हैं, इसमें पाक आर्मी के लोग कितने हैं, इसमें अदलिया के लोग कितने हैं, इसमें पुलिस ऑफिशियल्स कितने हैं, प्रॉपर्टी टाइकून कितने हैं जी। ये कुछ नाम अभी तक उस तरह से नहीं आ रहे, लेकिन आ जाएंगे। हाँ। आ जाएंगे। वो अब मीडिया पे नहीं चलेगा तो वो ट्वीट्स के जरिए बता देंगे, लेकिन वो सिर्फ रिपोर्ट शेयर लीक्स कर में देंगे। नाम आना काफी नहीं है ना, उसको फॉलो भी करना जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि नहीं, नवाज इसमें शरीफ की देखें तरह ये हो, मुख्तलिफ नाम आ बात। गया है और बाद में जब सासे सामने आए हैं तो वो कहें दो कि चीजें देखें, इसमें कोई प्रॉपर्टी खरीदना जुर्म नहीं है। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी अगर वो हुई है ना, तो उसकी आप मनी ट्रेल मौजूद है और वो जायज तरीके से खरीदी गई है तो फिर ठीक है। सही। अगर उसका आप कोई नहीं पेश कर सकते, कोई सबूत नहीं दे सकते और आपने हुंडी के जरिए गैर कानूनी तरीके से अगर आपने खरीदी है और आपने डिक्लेयर नहीं की हुई तो फिर ये पकड़े जाएंगे। अच्छा। हाँ, वरना जिसने जो जायज तरीके से ली है और उसने मतलब उसकी कोई बैंक के जरिए ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो फिर वो कोई इशू नहीं है, फिर तो कहीं भी खरीद सकता, कोई भी खरीद सकता तो आपको लगता है किसी के लिए इशू होने वाला है? है। इसमें ये लेकिन चीजें अब पाकिस्तान इसके में बाद इतनी प्रूव हलचल होनी, क्यों मच गई है इस हवाले ये से? इसके बाद सामने आएंगी, ठीक है ना जी। ये अभी तो कह लें आप कुछ चीजों का जो आया है ना जी सामने अभी तक, हाँ। वो मंजरे आम पर आ गई हैं कुछ, जैसे नवाज शरीफ 11 अरब। साहब बच गए हैं इसमें या नवाज शरीफ साहब का नाम सबसे ये पहले है? पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज का जो मजमूई लीक्स का जो आप कह लें इंकशाफ है ना जी, वो टोटल का 2.5% बनता है पाकिस्तानियों का, जो टोटल उसकी कह लें वो हुई है ना। अच्छा। उसमें जरदारी के 3 बच्चों के नाम भी शामिल हैं। अच्छा। जनाब परवेज मुशर्रफ साहब का नाम सर फहरिस्त है, वो तो फिर आपको पता ही है। शौकत अजीज साहब का नाम, जैसे मैंने कहा, हुसैन नवाज साहब की जायदाद भी है। जी। मोहसिन नकवी साहब, जी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की अहलिया भी जायदाद की मालिक है अच्छा। दुबई में। ठीक है। ये जो अभी तक है, शर्जील मेमन और इनकी फैमिली मेंबर के नाम भी शामिल। अभी मैंने कहा ना, ये नाम आते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। और कुछ नाम मीडिया पे नहीं आने तो वो फिर हमें मिल जाएंगे नाम रिपोर्ट के जरिए, और मुख्तलिफ जो कंसोर्शियम के मेंबर्स हैं वो फिर खुद भी बता देंगे। अच्छा। तो अभी तक तो ये सामने आए हैं, और भी आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो आप सवाल करें ना कि ये इनका फिर हमें कोई नाम आने का क्या फायदा, कोई इनको इसके बाद कोई एक्शन भी होना चाहिए। तो अब एक चीज ये है कि ऐसे लोग क्यों, पाकिस्तानी है ना, इनको क्या जरूरत है कि दुबई में जायदादें बनाएं। ये एक बहरहाल एक बात है कि ये कोई अवाम के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, और पाकिस्तानी एक सियासतदान और लीडर और जो भी कुछ हैं उस हैसियत से फिर ये एक बड़ा खुला तजाद है कि आप बाहर प्रॉपर्टीज ले रहे हैं और इसका मतलब आपके पास माल मता खुला है, वो फिर आप बताएं कहाँ से आया है। हाँ जी। इतनी आपने चाहिए तो ये वाली चीजें फिर आगे इसके बाद की हैं, ये अगली बात। तो ये है एक सोचने की बात कि ये लोग पाकिस्तानी हैं तो इनको क्या जरूरत पड़ती है। नाम तो आ जाएंगे, उनको पता नहीं फॉलो साहब करना डार साहब जरूरी का है। नाम क्यों नहीं आया। वो तो वहाँ अच्छे भले प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करते हैं, उनके तो प्लाजे भी हैं। मुझे नहीं अब कोई अभी समझ आ आपने रही। खुद ही तो कहा कि कुछ नाम नहीं आएंगे मैं वही कह रहा हूँ, सामने, अभी कुछ तक पता वो करने अभी तक पड़ेंगे। नहीं आया। जाहिर है अभी हमारे प्रोग्राम के दौरान ही नाम आने शुरू हुए हैं तो आ जाएगा, होंगे नाम और भी होंगे। ठीक है। कुछ मीडिया और मालिकान के नाम भी होंगे उसमें। साहिब साहब आपका नाम तो नहीं है? नहीं, मैं मीडिया मालिक नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। ऐसे तो इतनी बात ना करें, ठीक है ना। हाँ, ये आज वैसे बात है कि काश हमारा नाम भी होता। अच्छा। ये बात हो सकती है, यानी हमारा नाम क्यों नहीं है, हाँ। हमारा नाम होना चाहिए था। अच्छा, ये चले साहिब साहब कंक्लूड करें। आपका नाम नहीं है, क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन
ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کوئی پراپرٹی لے لیں. تو اب ڈان لیگز کے بعد دبئی لیگز آ گئی ہے اور مزید نام آ رہے ہیں. پاکستان کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور مزید جتنے بھی نام آنے ان کی کیا ضرورت ہے عوام کے سامنے پیش کرنے کی؟ عوام کو صرف آپ نے ٹینشن ہی دینی ہے. نہیں, ہمیں بہرحال کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ چلیں ایک اپنی جگہ پہ ایک کام ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے لوگوں نے. لوگ ویسے بڑی باتیں کرتے ہیں, پاکستانی عوام کا دم بھرتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے, ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے اخلاقی حوالے سے تو ان کو کچھ نہ کچھ موقع کیا لیں ملے گا اخلاقی طور پہ سوچنے کا کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے نا, یہ تضاد ہے بطور پاکستانی. لیکن یہ کہ اگر جائز طریقے سے ہے تو پھر اس کا ظاہر طریقہ کار جو ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, جائز طریقے سے. اب یہ کہ جائز طریقے سے بھی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت پڑی ہے وہاں جا کے لینے کی, ایک بات. اور دوسرا یہ کہ کیا اتنے پھر آپ کے پاس وسائل ہیں کہ آپ جو ہے نا یہاں عام عوام کا دم بھرتے ہیں اور آپ عام عوام تو صرف سیاسی جنگ ہی دیکھ رہی ہے, لیکن برف کب پگھلے گی یہ تو ہم آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے. اور عمران خان کی تصویر دیکھنے اور ان کو دیکھنے کے لیے لوگ شاید بے تاب ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.